آئیے گزارش کرتے ہیں اولاد شاہ ذوالملل جانشین حضور خطیب دکن خطیب زمن شہزادہ حضور غوث اعظم فیضان رسول محتشم حضرت علامہ مولانا سیدی الشاہ آل مصطفیٰ قادری موسوی الجیلانی صاحب قبلہ ادام اللہ فجودہ المعروف علی پاشا قادری صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں، بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے جامع خطابت کی سرمستیاں وائز اہل سنت چلے آئیے۔ الہ حضرت النبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جد محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة مطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے شہنشین پر تشریف فرما معزز و مکرم سادات کرام مشائخ اعظام علماء ربانی مولانا سید شاہ آل رسول قادری الموسوی الجیلانی حسنین پاشا دام اللہ فیوز برادر محترم مولانا سید شاہ سیف اللہ حسینی الباقری سیف پاشا دام اقبال مولانا سید شاہ قادر محی الدین قادری جنید پاشا زرین قلعہ دام اللہ فیوز برادر معظم و عزیزم مولانا سید شاہ آل محمد قادری الموسوی مداحان رسول آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے بانی دائی اس بزم کے روح رواں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن مولانا شاغر امام صاحب یہاں تشریف فرما ہے آپ نے ان کا خطاب نایاب سماعت کیا اور ان کی نظامت کے ذریعے آپ نے اس محفل کے اس بزم کے دائی کے حوالے سے بھی سنا میری مراد آپ کے دلوں کی دھڑکن عبدالحق خان صاحب المعروف و احمد بھائی ہیں اس کانفرنس کے جوائنٹ کنوینر جناب سیف پٹیل صاحب
اور جتنے حاضرین آج اس بزم میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ یقیناً یہ آقا و مولا علیہ السلام کی توجہات کا نتیجہ ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن سرکار آپ پہ مر مٹنے والے کل بھی تھے، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہیں گے۔ سرکار آپ کی محبت میں دھڑکنے تڑپنے مچلنے والے دل 15 صدیاں پہلے بھی تھے، آج بھی یہ دل آپ ہی کی محبت میں تڑپتے ہیں۔ یہ آنکھیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ آپ کی یاد میں روتی ہیں، ہماری روح، ہمارا جسم، ہماری جان، ہماری ماں، ہمارا باپ، ہماری دولت، ہمارا دھن، ہماری عزت، ہماری عظمت، ہمارا وجود، یہ ساری کائنات سرکار کل بھی آپ پر قربان تھی، آج بھی آپ پر قربان ہے۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، یہ فضل ہے، یہ عطا ہے، یہ عنایت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جس نبی کو اللہ نے اس وقت پیدا کیا جب نہ سورج تھا نہ زمین تھی، نہ چاند تھا نہ آسمان تھا، نہ آدم تھے نہ آدمیت تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس کی تقریر اللہ نے سب سے پہلے فرمائی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کے چہرے اقدس کی قسم قرآن میں خدا نے اٹھائی ہے۔ والشمس والضحیٰ فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کی زلفوں کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے، کبھی والضحیٰ واللیل کہا۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کے چہرے اقدس کی قسم اٹھائی، جس کی زلفوں کی قسم اٹھائی، اور جس کے سینے کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ فرمایا۔ ارے یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کے ذکر کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مصطفیٰ تیرے ذکر کو ہم نے تیری خاطر بلند فرمایا ہے۔ ہم رہے نہ رہے، نبی کا ذکر تھا، نبی کا ذکر ہے، اور نبی کا ذکر صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ جلسہ اسی ذکر مبارکہ کی ایک کڑی ہے دوستو، اور یاد رکھو میرے اور تمہارے نبی پاک علیہ السلام اللہ رب تبارک و تعالی نے وہ معجزات عطا فرمائے ہیں، اور وہ کمالات عطا فرمائے ہیں، وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود جو میرے نبی کا ایک خاص وصف ہے وہ یہ کہ نبی نے ہمارے اپنی امت سے ایسی محبت فرمائی ہے کہ اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو روانہ کیا۔ بولیں کیا کہ نہیں؟ آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کرام آتے رہے، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے ایسی محبت نہیں فرمائی جیسے مصطفیٰ نے فرمائی ہے، کسی نبی نے نہیں۔ بلکہ میں ذمہ داری سے کہوں کہ جب امت نے نبیوں کی نافرمانیاں کی تو نبیوں نے بارہا بلایا، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب امت نے نبیوں کی نافرمانیاں کی تو یہی وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے رشد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔
انسان کی سربلندی کے لیے بھیجا تھا، اللہ سے رشتے غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے بھیجا تھا، عبد اور رب کے درمیان رشتے کو طاقتور بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ جب انبیاء کرام نے دیکھا کہ امتیں ناشکری کر رہی ہیں، نافرمانی کر رہی ہیں، تو یہی نبی تھے جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ مولا دن رات میں بلاتا ہوں لیکن یہ آتے نہیں ہیں، اے اللہ یہ سنتے نہیں ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ تو ان پر عذاب نازل فرما دے۔ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ نوح نے کہا کہ مولا دن رات بلاتا ہوں آتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا نوح نہیں آتے ہیں نا، ٹھیک ہے یہ نافرمان ہو گئے نا، اب سن میں ان پر عذاب نازل کرتا ہوں۔ طوفان نوح برپا کیا گیا، وہ جتنے نافرمان تھے وہ سب کو تباہ کر دیا گیا۔ دوستو آج دنیا میں 3 ارب کے قریب مسلمان بستے ہیں کہ نہیں؟ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی اتباع کی ہے، اپنے نبی سے محبت کی ہے، وارفتگی کی ہے، اطاعت کی ہے، سنتوں پر عمل کیا ہے، لیکن اتنے ایسے ہیں جو میلاد کا مہینہ آتے ہی بے چین اور بے قراری کا اظہار کر کر نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ روئے زمین پر ایسے کتنے ہیں اس بدنصیب میں جیسے آج جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے محروس ہے، جس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی۔ اب آپ کے دل میں یہ تصور پیدا ہوگا، یہ خیال بار بار آئے گا کہ نبی کی شان میں گستاخی ہوتی رہی، ہندوستان میں ہوتی رہی، دلی میں ہوتی رہی، اسٹوڈیو میں ہوتی رہی، ڈنمارک میں ہوتی رہی، امریکہ میں ہوتی رہی، آسٹریلیا میں ہوتی رہی، فرانس میں ہوتی رہی۔ اے اللہ دیگر انبیاء کی شان میں گستاخیاں ہوئی، تو نے عذاب نازل کر دیا، لیکن جب نبی رحمت کی بات آئی، تیرے محبوب کی بات آئی، خاتم النبیین کی بات آئی، سید الاولین کی بات آئی، سید الآخرین کی بات آئی، ارے وہ نبی جس کے لیے تو نے آدم کو پیدا کیا، وہ نبی جس کے لیے تو نے نوح کو بھیجا، وہ نبی جس کے لیے موسیٰ کو بھیجا، وہ نبی جس کی بشارت عیسیٰ نے کی، وہ نبی جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، وہ نبی جو تجھے سب سے زیادہ معزز ہے، مکرم ہے، اس نبی رحمت کی شان میں گستاخیوں پر گستاخیاں ہو رہی ہیں، گستاخیوں پر گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ ویسا عذاب کیوں نہ بھیجا جیسے نوح کی امت کے لیے بھیجا تھا، ویسا عذاب کیوں نہ بھیجا جو صالح علیہ السلام کی امت پر بھیجا تھا۔ اور یاد رکھو صالح علیہ السلام کی امت پر اللہ نے عذاب اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ صالح کی گستاخی کی گئی تھی، قرآن شاہد ہے، حدیث شاہد ہے، صالح علیہ السلام کی صرف اونٹنی کی گستاخی کی گئی تھی۔ کس کی؟ بولیے، اونٹنی کی۔ اللہ نے ساری امت کو، ساری قوم کو تہس نہس فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اللہ سے مکالمات کرنے کے لیے، 10 کمانڈمنٹس لانے کے لیے، جب پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ ملت موسوی نے، موسیٰ کی امت نے ایک بچڑا بنا لیا ہے پیتل کا، اس کی پرستش میں لگے، اللہ کو جلال آیا، سزا تفویض کی اللہ نے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ عذاب دوں گا، خطا کی ہے سزا دوں گا۔ موسیٰ نے کہا مولا میری امت پر کیا عذاب نازل کرے گا؟ اب توجہ ہے نا آپ کی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ان سے کہہ دو کہ ہاتھوں میں خنجر لے لیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ لیں۔ 70,000 صبح سے شام تک ختم ہو گئے۔ یہ نبی کی شان میں گستاخی کی سزا تھی، نبی کی نافرمانی کی سزا تھی۔ 70,000 ختم ہو گئے۔ موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ میری امت پر رحم فرما، میری ملت پر رحم فرما۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ اب میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے، اپنوں میں سے نکل کر پرائے بھی ہیں، حضور کی شان اقدس پہ گستاخی کر رہے ہیں، ان پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ ان کے لیے زمین تک کیوں نہیں ہوتی؟ ان پر لیے آسمان پتھر کیوں نہیں برساتا؟ ہم نے پوچھا مولا آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہمارا دل تڑپ جاتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم سڑکوں پر نکل آتے ہیں، ہم صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، ہم جانوں کی بازی لگاتے ہیں۔ پروردگار تو ان کو گرفت کیوں نہیں کرتا؟ تو ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا؟ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جب کہ تو دنیا میں مدینے میں چل بگر ہے۔ مسلمانوں ہم پرائے بھی بچے ہوئے ہیں تو میرے نبی کی نسبت کے صدقے بچے ہوئے ہیں۔
دیکھو اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا وَأَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، میرا نبی گیا نہیں، تم میں موجود ہے، جان لو میرا مصطفیٰ تم میں موجود ہے۔ دوستو یہ جشن میلاد پاک مصطفیٰ کی محفل، یہ کس بات کی ضمانت ہے، یہ کس بات کی علامت ہے، یہ کیا پیغام دینے آتا ہے ہر سال ربیع الاول کا مہینہ؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں النبی، یہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اہل علم اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اللہ سلامت رکھے جھٹے ہوئے ہاتھوں کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ جان لو کہ میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کی توجہ ہے تو عشق رسول کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرا نبی کس کی جانوں سے قریب ہے؟ مومنوں۔ بولو مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب دیکھیں وہ ماں جس نے آپ کو 9 مہینے کوکھ میں رکھا، پالا، پوسا، بڑا کیا، رات جاگتی رہی تاکہ آپ آرام سے سوتے رہیں، خود بھوکی رہی تاکہ آپ پیٹ بھر کر کھاتے رہیں، سردیوں کا مہینہ آیا تو کمبل آپ کو اڑائی، خود سردی برداشت کرتی رہی، بھوک برداشت کرتی رہی، نیند کو قربان کرتی رہی، آرام کو قربان کرتی رہی، آپ جوان ہو گئے۔ دیکھتے دیکھتے لڑکپن ہوا، بچپن ہوا، آپ جوان ہو۔ وہ باپ جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، آپ کا باپ جو آپ سے شفقت کرتا ہے، آپ کا باپ جو آپ کو انگلی پکڑ کر چلانا سکھاتا ہے، لیکن آپ جب جوان ہو گئے تو باپ دور ہو گیا، یا آپ دور ہو گئے، کالج چلے گئے، یونیورسٹی چلے گئے، پھر روزگار لگا تو اوورسیز جاب کے لیے چلے گئے، کوئی سعودی چلے گیا، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی آسٹریلیا چلا گیا، کوئی ایسا بدنصیب بھی ہوا کہ شادی ہوئی تو ماں باپ سے دور ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں بولیے؟ پیدا کرنے والی ماں سے تم دور ہو سکتے ہو، دور رہ سکتے ہو، توجہ ہے آپ کی، باپ سے دور رہ سکتے ہو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہیں کاروبار کے لیے جا سکتے ہو، لیکن قربان جاؤ میرے نبی کے تعلق پر کہ مصطفیٰ نے اپنی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، مصطفیٰ نے اپنی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ کوکھ میں رکھ کر پیدا کرنے والی، جنم دینے والی ماں اپنی اولاد سے دور ہو سکتی ہے، اولاد ماں سے دور ہو سکتی ہے، لیکن قربان جاؤ قرآن کے قانون پر اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، اے مسلمان، اے مومن، تو جہاں رہے گا میرے مصطفیٰ کی محبت تیرے ساتھ رہے گی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور غوث اعظم۔ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ دوستو جینے کے لیے سب سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ بولو بولو، 3 چیزیں جس کے بغیر انسان زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ غذا، بولیے غذا، اجناس، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کھیت اور کلیان سے آتے ہیں، بولیے کھیت اور کلیان سے آتے ہیں۔ اس کے لینے کے لیے مشقتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ایک پروسیجر ہے، ایک پروسیس ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے۔ کھیت آپ کے گھر میں نہیں ہوتا، کھیت آپ کے شہر میں نہیں ہوتا، شہر کے باہر ہوتا ہے۔ اس میں بیج ڈالنی پڑے گی، زمین کو جوڑنا پڑے گا، پانی کا انتظار کرنا پڑے گا، پھر پودا نکلے گا، پھر فصل تیار ہوگی، فصل کاٹنا پڑے گا، فصل وہاں سے نکلے گی، فیکٹری کو جائے گی، پالش ہوگی، ریفائنری کو جائے گی، مل کو جائے گی، ہول سیلر کے پاس آئے گی، ریٹیلر کے پاس آئے گی، ریٹیلر کے پاس سے گیہوں خرید کر گھر میں لائیں گے، پھر اس سے پیسیں گے، پھر اسے توے پہ ڈالیں گے، گوندیں گے، پکائیں گے، پھر کھائیں گے۔ کتنی محنت! ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کتنی محنت! ایک دانے، ایک نوالے کے لیے غذا کے اتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے غذائی اجناس کی پیداوار کو
بندوں کو یہ عقل و فہم دی کہ شہروں میں نہیں، شہروں کے باہر اپنے اطراف و اکناف میں جہاں سبزوار ہو، جہاں پانی کی سہولت ہو، وہاں پر اگا لینا، اس سے زیادہ ایک ضرورت کی شے ہے۔ بھئی آپ کھانا تو 2-3 دن بغیر کھائے رہ سکتے، یا ڈاکٹر شعیب صاحب بیٹھے ہیں حیدرآباد کے ون آف دی فائنسٹ نیفرولوجسٹ ہیں، اللہ ان کی بھی حاضری کو قبول فرمائے۔ ان سے پوچھیں کہ انسان سروائیو کر لے گا، ہاسپٹل میں جب پیشنٹ ہوتا ہے نا تو 8 دن 10 دن بھی اسے گلوکوز سیلائن لگا کر رکھا جاتا ہے اور وہ سروائیو کر لیتا ہے، لیکن کھانے سے زیادہ ایک اہم شے ہے، وہ کیا ہے بولیے؟ پانی۔ ویری نائس، ویری گڈ، پانی۔ اور پانی کے بغیر انسان زیادہ دیر نہیں رہ سکے گا، 12 14 15 گھنٹے کے بعد زبان نکل جائے گی۔ روزہ رہتے ہیں نا، کھانا بعد میں، پانی پہلے، سب کی نگاہ پانی پر ہوتی ہے، پانی زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ نے پانی کو شہر کے باہر نہیں رکھا، صرف سمندروں میں دریاؤں میں نہیں رکھا، بلکہ تمہارے گھر میں رکھا، اگر کنواں کھولو تو پانی برآمد ہو جائے، لیکن اس کے لیے بھی مشقت بولیے ضروری ہے۔ تو جان کے لیے سب سے اہم جو شے ہے پانی بھی نہیں ہے، بولیے کیا ہے؟ بولیے آکسیجن۔ ابھی کووڈ کا دور گزرا تو آکسیجن کی قدر ہوئی، سلنڈروں کا شارٹیج ہوا تو مارا ماری ہو گئی۔ کتنے ایسے پیشنٹ تھے جو آکسیجن کے سلنڈرز کے نہ ملنے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئے، آکسیجن نہ ملی تو آکسیجن کی قدر ہونے لگی۔ تو آکسیجن جان کے لیے، بولو کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ جان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے آکسیجن۔ تو اللہ نے آکسیجن کو سمندروں میں نہیں رکھا، صرف جنگلوں میں نہیں رکھا، صرف صحراؤں میں نہیں رکھا، صرف بلکہ تم جہاں ہو آکسیجن وہاں ہو۔ گھر میں ہو تو گھر میں ہے، ڈرائنگ روم میں ہو تو ڈرائنگ روم میں ہے، بیڈ روم کے دروازے بند کر لو تب بھی وہاں آکسیجن۔ اس لیے کہ آکسیجن جان کے لیے، بولو جان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ارے جو شے سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ نے اسے سب سے زیادہ قریب رکھا، جو جان کے لیے ضروری وہ سب سے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے اللہ نے تمہارے نبی کو تمہارے قریب رکھا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم، کہ اے حبیب مسلمانوں کے ایمان کے لیے تم ضروری ہے، اسی لیے میں نے تجھے مومنین کے قریب رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ بولیے حضور کہاں کہاں نہیں ہے میرے نبی کے جلوے۔ آج انجن مولی کے اس جلسے میں جس طرف نظر ڈالو مصطفیٰ کے جلوے نظر آئے گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نہ سمجھو کہ حضور یہاں آئے نہیں ہیں، حضور آئے ہیں، میں بتاؤں دنیا کے بننے سے پہلے آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور انجن مولی اور فلک نما کے اس علاقے کو جانتے نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حضور تم سے واقف نہیں ہیں۔ دیکھو مسلمانوں، ماں سے زیادہ قریب کون؟ بولو حضور۔ باپ سے زیادہ قریب کون؟ حضور۔ اولاد سے زیادہ قریب کون؟ حضور۔ جن پر تم بر مٹتے ہو یہی باپ، اگر کسی کا بیٹا مر جائے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، 10-12 گھنٹے رکھے گا اور اس کے بعد کہے گا اٹھاؤ قبرستان کو لے کر جاؤ، کفن دفن کا انتظام کرو، قبر میں ڈال دو۔ ایک بیٹا جو باپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، کسی کا باپ چلا جائے تو 10-12 گھنٹے انتظار کرے گا، نماز جنازہ ہوگی، پھر قبر میں ڈال دے گا۔ تو دنیا کا ساتھ کہاں تک؟ بولیے کہاں تک؟ دوست کا ساتھ کہاں تک؟ قبر تک۔ قبر میں ڈالے میٹھی بھول گئے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ پیدا کرنے والی ماں قبر تک، پال پوس کے بڑا کرنے والا باپ قبر تک، بیوی اور اولاد قبر تک، دوست اور احباب قبر تک، رشتہ دار قبر تک۔ لیکن قربان جاؤ، ہے کوئی ایسا نبی آدم سے عیسیٰ تک تو لا کر بتاؤ کہ امتی قبر میں گیا ہے؟ مصطفیٰ امتی کی قبر میں اس کی دستگیری کے لیے آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 سوال ہوں گے قبر میں، کتنے؟ بولو، من ربک ما دینک
ما تقول فی شأن ھذا البشر، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کس کے بارے میں؟ بولو تو نبی نے تم کو قبر میں بھی تنہا، بولو تنہا نہیں چھوڑا ہے، تو اتنا چاہنے والا نبی کیا کسی کو ملا ہے؟ نہیں ملا ہے۔ اور اس میں آپ کا کوئی کمال بھی نہیں ہے۔ بولیے کہ آپ نے اللہ سے کہا تھا کہ مولا مجھے مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرما؟ بولیے کہ آپ نے معروضہ رکھا تھا کہ پروردگار خاتم النبیین کی امت میں پیدا کر دے، سید الاولین والآخرین کی امت میں پیدا کر؟ ارے جن نبیوں نے معروضہ رکھا، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ مولا جب میرے نبی کے کمالات دیکھے، نبی کی شان دیکھی، نبی کی عظمت دیکھی، نبی کی رفعت دیکھی، نبی کا مقام دیکھا، نبی کے اختیارات دیکھے، نبی کا منبر دیکھا، نبی کا مقام محمود دیکھا، موسیٰ کہے اٹھے مولا مجھے نبی نہ بنائیے، مجھے نبی نہ بنا، مجھے رسول نہ بنا۔ کہا موسیٰ کیا بننا چاہتا ہے؟ تیرے حبیب کا امتی بنا دے، تیرے محبوب کا امتی بنا دے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہم نے تقدم و تأخر کا فیصلہ کر دیا ہے، موسیٰ تجھے تو رسول بنائیں گے، لیکن سن میرے نبی کا کیا معاملہ ہے، میرے حبیب کا کیا معاملہ ہے، میرے محبوب کا کیا معاملہ ہے کہ آقا و مولا علیہ السلام اپنی امت سے اس قدر محبت فرماتے کہ حضور حشر کا میدان جب برپا ہوگا تو جنت کے دروازے پر ٹہر جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑی سختیاں ہوں گی نا، ہم کہاں کہاں ڈھونڈیں گے آپ کو؟ حضور دنیا میں تو ہیں آپ، ہمارے ساتھ جلوگر ہیں سرکار، لیکن جب چلے جائیں، اور حشر کی ہولناکیاں حضور نے بیان فرما دی تھی، حشر کا میدان بڑا سخت ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی پتے بتا دیجئے جہاں پر جا کے ہم آپ کو ڈھونڈ لیا کریں۔ تو حضور نے فرمایا پریشان نہ ہونا، حوض کوثر پہ چلے آنا، تمہارے لیے پیالہ لے کر ٹھہرا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ کس کے لیے دوستو؟ اس امت کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہاں نظر نہ آئے، تو حضور نے چاہا پل صراط پر آ جانا۔ کہا یا رسول اللہ پل صراط پر آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کوئی میرا امتی لڑکھڑا کر گر رہا ہوگا، جہنم میں جا رہا ہوگا اور مجھے پکار رہا ہوگا، تو اس گرنے والے کو سہارا دینے کے لیے پل صراط پر ٹھہرا رہوں گا۔ سرکار وہاں نہ ملے تو کدھر چلے جائیں؟ تو کہا میزان عمل پر چلا آنا، جہاں تیرے اعمال کو تولا جائے گا، اگر تیرا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا تو تیرا نبی تیری امداد اور دستگیری کے لیے آ جائے گا۔ حضور کہاں کہاں ہے دوستو، اور حضور کا عشق کس لیے ضروری ہے، حضور کی محبت کیوں ضروری ہے؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سارے اعمال اپنی جگہ، حب رسول اپنی جگہ، ان تمام کی قبولیت کا دار و مدار عشق رسول پر ہے۔ کیا ہے بولو؟ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اہل سنت کے دلوں میں نبی کی محبت کو کوڑ کوڑ کر بھر دیا ہے۔ ہم بڑے غریب ہیں، کچھ نہ ہوگا ہمارے پاس، لیکن جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، جو عشق رسول کی دولت ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ جو صحابہ کے پاس تھی وہ ہمارے پاس ہے۔ آقا و مولا علیہ السلام کے دیوانوں، نبی پاک علیہ السلام سے غلامی کے رشتے کو مضبوط کرو۔ کیا کرو؟ بولو۔ یہ میلاد پاک مصطفیٰ کی جو مجالس اور محافل ہیں، یہ سال سال جو پلٹ کر پروگرام آتا ہے، احمد بھائی صاحب ہیں، صاحب پٹیل صاحب ہیں، ان کے جتنے رفقا ہیں، یہ 10 ربیع الاول کو برس سے یہاں پر جلسہ منعقد کر رہے ہیں۔ بولیے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ برس سے کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ جلسہ کیوں منعقد کیا جاتا ہے؟ یہ محفل کیوں سجائی جاتی ہے؟ یہ مجلس کیوں بلائی جاتی ہے؟ ربیع الاول کا پیغام کیا ہے؟ نبی کی میلاد کا پیغام کیا ہے؟ ربیع الاول جب آتا ہے نا دوستو، یہ مہینہ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کے تجدید کا احیاء کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ کس لیے آتا ہے بولو؟ تجدید کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ تجدید کرتا ہے۔ حضور کی محبت دل میں ہے کہ نہیں؟ حضور کی الفت دل میں ہے کہ نہیں؟ نبی کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ دل میں ہے کہ نہیں؟
سرکار پر سب کچھ نثار کرنے کا جذبہ دل میں ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ باپ کی محبت نبی کی محبت پہ غالب آ گئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں کی محبت نبی کی محبت پہ غالب آ گئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اولاد کی محبت میں محو ہو گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دولت کی کاروبار کی محبت ہمارے دل میں سرایت کر گئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کے لالچ میں اس کے تمام اس کی دولت کے پیچھے بھاگتے پھر رہے؟ ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو دوستو ایک پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے قلب کی طرف رجوع کرو، اپنے دل کے اندر جھانکو اور اپنے دل سے پوچھو کہ کیا نبی کی محبت دل میں ہے کہ نہیں؟ بولو۔ حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لیے، جیسے دوستوں کو آپ نے دیکھا ہے نا، ہاتھوں میں ہاتھ لے کر سڑک پر چلتے ہیں، اور یہ سفر کیسا سفر ہے؟ حضور ساتھ میں ہے، حضور سفر میں ساتھ میں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم میں بخاری کی حدیث سنا، کون سی؟ بخاری شریف کی، ہاتھوں میں ہاتھ ہے اور دونوں دوستوں کی طرح مسکراتے جا رہے ہیں، یکا یک۔ حضرت سیدنا عمر کی عشق نے، ان کی محبت نے جوش مارا، حضور کو پکارا، یا رسول اللہ۔ کیا کہا؟ بولے یا رسول اللہ۔ حضور نے توجہ کی، کیا کہتا ہے عمر؟ تو حضور مسکرائے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ سرکار میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، کتنی؟ بتا کتنی؟ تو کہا، یا رسول اللہ، اولاد سے زیادہ، دولت سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ۔ حضور نے کہا، جان سے؟ تو کہا، ابھی نہیں یا رسول اللہ، سچ گوئی پہ قربان جائیں، صداقت پہ قربان جائیں۔ یا رسول اللہ، عمر کو اپنی جان ابھی بہت پیاری ہے۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل، بولیے نہیں مانو، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہو، آؤ ربیع الاول کے مہینے میں اپنے قلب کے اندر جھانکو اور دل سے پوچھو کہ اے دل بتا تو صحیح، اے دل بتا تو صحیح، کیا تیرے اندر میرے نبی کی محبت ہے؟ سوال کرو، باپ سے زیادہ ہے؟ دل کہے ہاں ہے، دل جواب دے گا، بولو دے گا کہ نہیں؟ ہاں ہے۔ اور کہو کہ ماں باپ سے زیادہ ہے، دل کہے گا ہاں ہے۔ کہو بیوی بچوں سے زیادہ ہے، وہ دل کہے گا ہاں ہے۔ جان سے زیادہ ہے تو سمجھو کہ تمہارا ایمان مکمل ہے، تمہارے لیے بشارت۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ دل میں تم دیکھو اور سوال کرو کہ اے دل بتا، اس میں محبت ہے مصطفیٰ کی؟ تو دل سے آواز آئے نہیں، دنیا کی محبت بھر گئی ہے۔ تم دل سے سوال کرو کہ میرے نبی کی محبت ہے تیرے اندر ماں باپ سے زیادہ؟ تو دل کہے نہیں، ماں کی محبت بڑھ گئی ہے، اولاد کی محبت بڑھ گئی ہے، کاروبار کی محبت بڑھ گئی ہے، دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے۔ تو سوچو اور سمجھ جاؤ کہ دل ویران ہو گیا ہے۔ تو دوستو، قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو ایسی مجالس اور محافل کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں اور ہمیں موقع دیتے ہیں۔ ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر، نعرے رسالت کی صداؤں میں ہمارے دل کے ساتھ ایک معاملہ کر دیکھتے ہیں کہ اے دل بتا، مصطفیٰ کی محبت ہے کہ نہیں؟ تو ہر زبان پکار کر کہتی ہے ہاں، اس دل میں چاہے کچھ ہو نہ ہو، نبی کی محبت تھی ہے اور سوئے قیامت تک رہے گی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ کیسی محبت، کیسی محبت۔ ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر اپنی بات کو ختم کروں۔ کیسی محبت چاہیے؟ البستہ الحاکم میں روایت ہے، احد کا غزوہ ہوا۔ کون سا؟ احد کا۔ دیکھو محبت رسول کیسی ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، یہ آپ کو چیک کرنا ہے۔ عشق رسول کا پیمانہ آپ کو دے رہا ہوں۔ جب احد کا غزوہ ہوا تو 70 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ سید الشہداء امیر حمزہ حضور کے چھگے شہید چچا کے چہرے مبارکہ کو مسح کر دیا گیا، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، مسلح کر دیا گیا۔ مدینے میں ایک عورت رہتی تھی، توجہ ہے آپ کی، بہت اہم واقعات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ یہ عاشقان رسول کا مجمع ہے، یہ غلامان رسول کا مجمع ہے، یہ وفاداران
بولو رسول کا مجمع ہے۔ ایک عورت کو پتا چلا کہ حضور پر حملہ ہوا ہے، حضور زخمی ہو گئے ہیں، وہ بے چین و بے قرار ہو گئی، اور اسے جب پتا چلا کہ 70 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں تو اس صحابیہ کے ایک نہیں گھر کے 3 فرد، کتنے؟ 3 فرد غزوہ احد میں، جنگ احد میں گئے ہوئے تھے، باپ بھی تھے، شوہر بھی تھا اور بیٹا بھی تھا۔ یہ بے چین ہوئی، بے قرار ہوئی، جب پتا چلا کہ اتنے شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنی چادر لی اور کمر پر کس کے باندھ لی، کمر چونکہ بیٹھ گئی تھی کمر پر کس کے باندھ لی۔ اب دیکھیں دیوانہ وار احد کے میدان کی طرف آئی تو ایک صحابی رسول نے اس صحابیہ کی قبر لی اور کہا کہ اے مائی تجھے خبر ہے کہ تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا؟ اے مائی تجھے خبر ہے کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا؟ اے مائی تجھے خبر ہے کہ تیرا باپ بھی شہید ہو گیا؟ وہ صحابیہ بھاگتی ہوئی آئی اور سب سے پہلے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا، بیٹے کی لاش کو دیکھا، آگے بڑھی، شوہر کی لاش کو دیکھا، آگے بڑھی، اور اپنے والد کی لاش کو پہچان نہیں پائی، اس لیے کہ خون چہرے پہ جم گیا تھا، بے چین و بے قرار ہوئی۔ ایک صحابی رسول آئے، تھوڑا سا پانی لایا اور چہرے کو دھویا تو چہرہ نظر آیا، گواہی دی کہ ہاں یہ میرا باپ ہے، یہی میرا باپ ہے۔ اس کے بعد ان کی کیفیت کا یہ عالم رہا کہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہنے لگی چھوڑو میرے بیٹے کو، چھوڑو میرے باپ کو، چھوڑو میرے شوہر کو، باپ علی رسول اللہ۔ ارے یہ بتاؤ کہ میرے رسول کہاں ہے؟ یہ بتاؤ کہ میرے رسول کہاں ہے؟ یہ بتاؤ کہ میرے رسول کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ کسی نے چلا کر کہا امام کی، اے صحابیہ دیکھ تو صحیح تیرے نبی تیرے سامنے ٹھہرے، سبحان اللہ، تیرے نبی تیرے سامنے ٹھہرے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرد محبت سے، جذبہ عقیدت سے آگے بڑھ کر وہ صحابیہ نے حضور پاک علیہ السلام کے کرتہ مبارکہ کو پکڑ لیا، کرتہ مبارکہ کو پکڑ لیا اور کرتا پکڑ کر چلا کر کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سرکار آپ سلامت ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، حضور آپ سلامت ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی زبان سے آپ نے سنا، سرکار صدیق اکبر ہوں کہ سرکار فاروق اعظم ہوں، کہ سرکار عثمان غنی ہوں، کہ مولا علی مشکل کشا ہوں، کہ سلمان فارسی ہوں، کہ بوذر غفاری ہوں، کہ حضرت طلحہ ہوں، کہ حضرت زبیر ہوں، جتنے صحابہ 1,24,000 گزرے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایک عشق والا معاملہ دیکھا ہے، ایک عشق والا معاملہ۔ حضور سے جب مخاطب ہوتے تو کیا کہتے پتہ ہے؟ ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ۔ بولیے کیا کہتے؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ مجھے بتائیے سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں، حدیث کی کسی کتاب میں کیا حضور نے صحابہ سے یہ کہا ہے کہ جب مجھے مخاطب کرو تو یہ کہہ کر مخاطب کرو کہ میرے ماں باپ تم پر قربان؟ کیا بات؟ نہیں، کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں بتائی۔ یہ عشق تھا صحابہ کا دوستو کہ جب حضور سے مخاطب کرتے تو کیا کہتے؟ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ بولو میرے ماں باپ آپ، اس لیے کہ انسان کو ماں باپ بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اور اہل عرب کا یہ معاملہ ہے دوستو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ماں باپ کو قربان کرنا ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، اسی لیے کہ ماں باپ ان کا غرور تکبر ہوا کرتے تھے، ان کا ناز ہوا کرتے تھے، جو اہل عرب ہوتے تھے۔ لیکن قربان جاؤ میرے نبی نے ایسی محبت دی ہے، میرے نبی نے ایسی محبت دی ہے صحابہ کو اور اپنی امت کو کہ آج 15 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی 1500 سال کی گزر جانے کے بعد ہر لفظ یہی صدا آتی ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ بولیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا بولے شرمائے نہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان تھے، ہم کرنے تیار ہیں، اولاد قربان ہے، ساری کائنات قربان ہے، یہ دولت قربان ہے، یہ عزت قربان ہے، یہ حرمت قربان ہے، ہم سب آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور قابل مبارکباد ہیں وہ مسلمان جو آقا و مولا علیہ السلام کے میلاد پر خرچ کرتے ہیں، میلاد پر انفاق کرتے ہیں۔ آپ نے
حضرت جنید پاشا قبلہ کے خطاب میں سنا کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا ایک ارشاد مبارک ہے. کیا ارشاد مبارک ہے؟ میلاد پاک کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان لقراءته سببا لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان ویدخل الجنۃ بغیر حساب. اس کا ترجمہ سنیں. مولا فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی، کیا کی؟ تعظیم ہی تو بیٹھے ہیں نا، اپنی نیند قربان کر کر، اپنا آرام قربان کر کر، اپنا بستر چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر انجن بولی کہ آج اس جلسے میں آپ سرکار سے محبت کا تقاضوں کو پورا کرنے اور حضور پاک علیہ السلام کی تعظیم کے بولیے تعظیم کے جذبے سے سرشار ہو کر بیٹھے ہیں. اب شیر خدا یہ ارشاد فرماتے کہ جس نے میرے نبی کے میلاد کی تعظیم کی، کیا کی؟ تعظیم کی، اور اس میں کچھ پڑھا، تو کیا ہوگا کہ وہ جب دنیا سے جائے گا لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان، دنیا سے جائے گا تو اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ توبہ نہیں کر لے گا. یہ میلاد منانے والوں کو خوشخبری ہے، چاہے زندگی میں کچھ گزر جاؤ، چاہے اعمال کیسے بھی رہے، تم سے اگر خطائیں ہوئی ہوں، لغزشیں ہوئی ہوں، کوتاہیاں ہوئی ہوں، نافرمانیاں ہوئی ہوں، گھبراؤ نہیں. جب سارے اعمال ساتھ چھوڑ دیں گے مصطفیٰ کی غلامی کا رشتہ تمہارے کام آ جائے گا. مولا فرماتے ہیں لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان. آگے پھر سنا دوں آپ کو آگے کا فقرہ کیا ہے. وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. سبحان اللہ. احمد بھائی توجہ. حضور فرماتے ہیں مولا علی کے میلاد منایا نا، آقا کا سن انعام کیا ہے. انعام یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیا جائے گا. اب اس پر مجھ پر فتوے نہیں لگانا، اسی لیے کہ فتووں سے بہت ڈر ہوتا ہے اور فتوے آپس میں کلفتیں پیدا کرتے ہیں اور دوریاں بڑھاتے ہیں. سنیں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے دے. There is nobody who can question اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سے کوئی سوال، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ قاعدہ کلیہ ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے بغیر حساب و کتاب کے حوالے سے. میرے پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم قدس اللہ سرہ العزیز اکثر وہ واقعہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور ایک مرتبہ جلوہ گر ہے. بغیر حساب کتاب کی بات سنیں گے نا، بڑا لطف آئے گا. سنیں، یہ امت مصطفی کا شرف ہے دوستو، یہ میرے نبی کی نسبتوں کا فیضان ہے دوستو کہ اللہ آپ سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، اور ایک نہیں 70 ماہوں کی محبت فرماتا ہے. ایک ماں کی ممتا سمجھ میں نہیں آتی، 70 ماہوں کی. اس لیے کہ اللہ کو اپنے حبیب سے بڑی محبت ہے، اسی لیے اللہ اپنے حبیب کی امت سے بھی محبت فرماتا ہے. اللہ تو اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، اللہ تو اپنے نبی کی توصیف بیان کرتا ہے، اللہ تو اپنے نبی کے کمالات بیان کرتا ہے. مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ امت کو یاد فرماتے ہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ امت کو شامل کرتے ہیں، رات رات بھر رو رو کر دعائیں کرتے ہیں. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو. آپ نے شبر پاشا صاحب کے خطاب میں سنا حضور کے لب پر ہمیشہ کیا دعا ہوتی؟ ربی حبلی امتی. کیا ہوتی بولیے؟ ربی حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. آپ کو پتا ہے 1400-1500 سال پہلے حضور نے آپ کے لیے دعا کی، اور 1500 سال اگر 1000 سال 2000 سال قیامت تک آنے ہیں تو جتنی قیامت تک امت ہے حضور نے سب کے لیے دعا کی. اور دنیا میں آ کر نہیں کی، دنیا میں آنے سے پہلے دعا فرمائی. دیکھو کتنی محبت فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ آپ سے. ایک واقعہ آپ اجازت دے تو سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. ایک واقعہ ہے مشہور، آپ نے سنا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے. وہ خوبالوں نے اکثر پڑھا ہے. کیا واقعہ ہے بولیے؟ ہم مسکرا رہے ہیں، آپ پہنچ گئے. شارٹ کر کے بیان کروں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. حضور کے پاس جبرائیل آئے، بیٹھ گئے. حضور نے پوچھا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نہیں جانتے، حضور جانتے ہیں. حضور جاننا یہ چاہتے ہیں کہ جبرائیل جانتا ہے کہ نہیں.
دیکھو جو ممتحن اور ایگزامینر ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے ایگزام میں لکھا which is the capital city of America, تو اگر بچہ یہ کہے کہ ارے ایگزامینر کوئی نہیں معلوم ہے مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے تو 0 ملے گا. ایگزامینر ممتحن جانتا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیوں جانتا ہے کہ نہیں. بات سمجھیں؟ تو ٹھیک اسی طرح حضور پوچھ رہے ہیں, وہ معلم الملائکہ ہوں گے لیکن میرے نبی کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر آنکھوں کو مل کر معراج کی رات بتا دیا کہ نبی مصطفیٰ تمہارا کیا مقام و مرتبہ ہے. یہ مقام ظاہر کر دیا. اب اس تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں. حضور نے پوچھا جبرائیل تیری عمر کتنی؟ تو کیا کہا سرکار کچھ ٹھیک سے یاد نہیں لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ ایک ستارہ تھا, ایک نور تھا جو عرش اعظم پر چمکتا تھا. 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا. کتنے بار دیکھا؟ 72,000 مرتبہ دیکھا. کتنے مرتبہ؟ 72. 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا, 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا. حضور نے پوچھا جبرائیل دیکھے گا پہچانے گا؟ تو کہا سرکار 70,000 سال جس نور کے دیدار کے لیے بے چین و بے قرار رہتا اور انتظار میں رہتا اسے دیکھوں گا کیسے نہیں پہچانا. سرکار پہچان. حضور نے امامہ ہٹایا, وہ نور نظر آیا. کہا سرکار یہی وہ نور ہے. کہا سرکار یہی وہ نور ہے جسے میں دیکھا. اب جبرائیل نے حضور سے معروضہ کر دیا کہ سرکار بتائیے تو صحیح کہ 70,000 سال تک آپ نظر نہیں آتے تو 70,000 سال آپ ہوتے کہاں؟ جبرائیل کو نظر نہ آتے جو سید الملائکہ ہے, سارے فرشتوں کا سردار ہے. سرکار میری نگاہوں سے تو آپ چھپے رہتے لیکن سرکار یہ بتائیے کہ 70,000 سال آپ رہتے کہاں جو نظر نہیں آتے اور 70,000 سال تک میں بے چین رہتا آپ کو دیکھنے. حضور نے کیا فرمایا پتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل 70,000 سال تک میں حالت سجدہ میں ہوتا. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ ابھی آدم پیدا نہیں کیے گئے. کنت نبیم و آدم بین الماء والتین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ادھر مٹی پڑی تھی ادھر پانی پڑی تھا, تب بھی میرے نبی موجود تھے. حضور نے فرمایا کہ 70,000 سال میں حالت سجدہ میں ہوتا اور جب سر کو اٹھاتا تو وہ نور چمکتا جسے تو دیکھا کرتا, جسے تو دیکھا کرتا. تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ 70,000 سال آپ اللہ سے ہم بیان کرتے. دیکھو دعا کب قبول ہوتی ہے پتا ہے؟ بندہ کب اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ حالت سجدہ میں. سب سے زیادہ کب قریب ہوتا ہے؟ حالت سجدہ میں. اسی لیے سجدے میں جا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں. بولیے حضور کا بھی یہی طریقہ تھا, سجدے میں دعائیں کرتے, امت کے لیے دعائیں کرتے, حضور دعاؤں پہ دعائیں کرتے. آقا 70,000 سال کے بعد سجدے سے سر کو اٹھائے ہیں, نور چمکا ہے. اللہ نے پوچھا حبیب کیا چاہتا ہے؟ کسی نے کیا ہے ایسا سجدہ؟ بولو کسی نے کی ہے ایسی حمد؟ نہیں, جیسے میرے نبی نے کی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ 70,000 سال کے بعد سجدے سے میں جب سر کو اٹھاتا تو اللہ کہتا کہ محبوب مانگ, کیا مانگتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے میرے لبوں پہ ایک ہی دعا ہوتی, ربی حبلی امتی, مولا میری امت میرے حوالے کر دے, میرے مولا میری امت میرے حوالے کر دے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ارے کتنی خوش نصیب ہے یہ امت کہ آدم کے آنے سے پہلے بھی حضور کو ہمارا خیال ہے, دنیا میں آئے ہیں ہمارا خیال ہے. مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے غسل بھی علی دے گا, قبر میں بھی علی اتارے گا. مولا فرماتے ہیں میں اترا قبر میں, ذرا سوچیں کہ صحابہ پر کیا حال رہا ہوگا, اہل بیت پر کیا گزر رہی ہوگی. کسی نے سوچا کہ حضور چلے جائیں گے, ایسے چلے جائیں گے, 63 برس کی عمر مبارک میں چلے جائیں گے, اعلان نبوت کیا صرف 23 سال کا عرصہ ہوا, ایسے چلے جائیں گے. آقا علیہ السلام قبر میں لکھے ہوئے, کہاں پر؟ قبر میں لکھے ہوئے. مولا نے لٹھا دیا اور اس کے بعد مولا نے دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے ہیں. حدیث کے الفاظ سنیں, حضور کے لب ہل رہے ہیں. دیکھیں حضور کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی گھر والوں میں؟ سیدہ سے, ٹھیک ہے نہیں؟ اور کس سے محبت تھی, کس کے لیے بے چین ہو جاتے؟ حسنین کریمین کے لیے. مسجد نبوی میں چلتے پھرتے آتے تو خطبہ روک دیتے, سجدے میں حالت سجدہ میں بیٹھ جاتے تو سجدہ طویل کر دیتے. تو مولا نے یہ سوچا ہوگا کہ حضور سیدہ کو یاد کر رہے ہیں. مولا نے یہ بھی سوچا ہوگا, ہو سکتا ہے میں عالم تصور میں جا کر سوچ رہا ہوں, مجھے سوچنے دیں. مولا نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ حسنین کریمین کو تو یاد نہیں کر رہے ہیں, اب توجہ ہے آپ کی توجہ ہے. مولا فرماتے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے ہیں, حضور دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں, لب ہل رہے ہیں. میں قریب گیا, کانوں کو مصطفیٰ
لبائے مبارکہ کے قریب لے کر گیا تو میں نے دیکھا، میں نے سنا مصطفیٰ قبر میں لیٹے ہیں اور اپنی گناہگار امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ ربی حملی امتی، ربی حملی امتی، اے میرے رب میرے امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو وہ امت جو ماہ میلاد میں آقا علیہ السلام کا میلاد مناتی ہے، اسے منانے دیں۔ ہم ایسے نبی کے غلام ہیں جنہوں نے زندگی بھر دنیا کے بننے سے پہلے اور قبر میں بھی آج حضور کو اگر کسی کا خیال ہے تو اپنی امت کا خیال ہے۔ حضور قبر لے رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ وَعَالَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ۔ شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے، ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ، کہ حضور جلوہ گر ہے۔ دیکھیں میلاد منائیں گے نا تو بغیر کسی حساب و کتاب کے، بغیر کسی حساب کتاب کہاں جائیں گے؟ بولیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ کس کا اختیار ہے بولیے؟ اللہ کا اختیار۔ حضور تشریف فرمائیں، سرکار نے فرمایا ابھی ابھی مجھ کو جبرائیل نے، یہ اکثر فرمایا کرتے تھے واقعہ بابا علیہ رحمت و رضوان، کہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ بغیر کسی حساب و کتاب کے میری امت میں سے، آپ کی توجہ ہے الفاظ پہ، بغیر کسی حساب و کتاب کے میری امت میں سے اتنوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ کتنوں کو؟ بولیے اتنوں کو۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق دیکھتے رہے اور اٹھ کر ٹھہر گئے۔ اب دیکھیں نبی کا اختیار کسے کہتے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا بڑھا دیجئے نا۔ کیا کہا؟ تھوڑا بڑھا دیجئے۔ تو اگر یہ وہابی کے نبی ہوتے تو یہ کہتے جبرائیل کو آنے دو، ایپلیکیشن دوں گا، منظور ہونے دو، عمر اس کے بعد بتاؤں گا، لیکن میرا نبی اختیار والا نبی ہے۔ حضور ٹھہرے اور ممبر پر ٹھہرے اور پھر ٹھہر کے کہا ابھی ابھی اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا۔ اب جبرائیل ہٹ گئے، پہلے جبرائیل آئے تھے نا، اب حدیث کے الفاظ پہ جبرائیل ہٹ گئے، اب ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں نبی کا اختیار دیکھو، حضور فرمائے اللہ نے مجھ سے ابھی ابھی وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے اتنوں کو بغیر کسی حساب کتاب کے، بولیے بولیے جنت میں۔ پھر بیٹھ گئے، پھر ٹھہر گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا اور بڑھا دیجیے نا پلیز۔ حضور پھر ٹھہرے اور ٹھہر کر اتنا کہا۔ کتنا کیا؟ بولیے اتنا کیا، اور کہا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے اتنوں کو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ جب چوتھی مرتبہ حضرت عمر اٹھنے لگے تو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق ٹھہر گئے۔ ان کو دوبارہ نہیں ہوا کہ حضور کو بار بار زحمت دے رہے اور ٹھہر کر کہنے لگے اے عمر یہ کیا لگا رکھا ہے کہ تھوڑے بنا دیجئے، تھوڑے بنا دیجئے۔ ارے اللہ نے چاہا تو میرے نبی کے ایک انگلی کے اشارے سے ساری امت کو باہر کسی حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دے گا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا اختیار دوستو، یہ ہے وہ اختیار والے نبی کا معاملہ۔ اس نبی کا دھیان رکھو دوستو، اس نبی کا تصور رکھو دوستو، اس نبی کی یاد کو دلوں میں زندہ رکھو۔ ہے کسی نے جس نے تم سے ایسی محبت کی ہے، بولو یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، سارے رشتے منقطع ہو جانے والے، ایک ہی رشتہ رہ جائے گا، وہ غلامی رسول کا رشتہ۔ بولیے اس رشتے پر ناز ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اور جس رشتے پر ناز ہوتا ہے نا اس رشتوں کا ناز اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر باپ کے رشتے پر ناز ہے نا تو باپ کہے گا بیٹا میری بات سنے گا، اس کو ناز ہوتا ہے اولاد پر۔ نہیں، my son will never go against my will، میرا بیٹا میری مرضی کے خلاف نہیں کرے گا۔ اگر ماں کو اولاد پہ ناز ہونا، ماں کہتی ہے نہیں میرا بیٹا میری مرضی کے خلاف، کوئی آ کر کہ آپ کے بیٹے نے ایسا کیا، آپ کے بیٹے نے ایسا کیا ویسا کیا، تو ماں جس کو اولاد پہ ناز ہوتا ہے نا وہ کہتی نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، مجھے میرے لال پہ ناز ہے۔ بولو مجھے میرے لال پہ ناز ہے۔ تو اگر تم کو اور ہم کو
حضور کی غلامی پہ ناز ہے تو اس غلامی کے رشتے کا ہم کو ناز اٹھانا پڑے گا. وہ کہیں اٹھائیں گے انشاءاللہ. حضور کی یاد کو بس کچھ نہیں دوستو، یاد کو رکھو، یاد کو ذہن میں، آنکھ میں، دل میں، تصور میں، دن میں، رات میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے سارے معاملات میں حضور کا دھیان رکھو. کیا رکھو؟ بولو حضور کا. دیکھیں جو سنتوں پر عمل ہوتا ہے نا، یہ کس کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے لیے میری سنت ہے، تمہارے لیے میری سنت ہے، تمہارے لیے میری سنت ہے. یہ آپ جنت البقیع جائیں، احمد بھائی آپ نے دیکھا ہوگا جنت البقیع میں بھی لگا ہے حضور کی حدیث علیکم بسنتی، تمہارے لیے میری سنت. کیا چھوڑ کے گئے حضور؟ بولو دو چیزیں. انی ترکت فیکم مستقلین کتاب اللہ و اہل بیت. اس کے بعد کیا فرمایا؟ علیکم، بولیے علیکم بسنتی، علیکم بسنتی. ایک بات عرض کروں آپ سے، ایک گلاس پانی پیتے ہیں نا، دیکھیں حضور کا خیال کیسا رہنا چاہیے. ایک ہم ہیں جو بھلا بیٹھے ہیں حضور کی عظمتوں کو، رفعتوں کو، محبتوں کو، نوازشوں کو، عنایتوں کو، اور ایک حضور ہے جو پل پل ہم کو یاد فرما رہے ہیں. ایک گلاس پانی اگر کوئی شخص پی رہا ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ دیکھے گا، کہے گا بابا آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو باپ بیٹے کو دیکھے گا، کیوں بیٹے؟ تو بیٹا کہے گا بابا پانی ایسے نہیں پیتے، ہمارے مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے. بولو کیا ہے؟ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے. تو باپ نے کہا ہاں بیٹا میں بھول گیا تھا. کیا کرا تھا؟ بولو. جب بھولے گا نا، سنت کو نہیں نبی کو بھولے گا تو سنت کو بھولے گا. مسئلہ یہ نہیں کہ سنت کو بھول گیا، دراصل نبی کو بھولا ہے. تو اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے امتی، اگر تو ایک پیالہ پانی بھی پی رہا ہے تب بھی تجھے میرا دھیان رہنا چاہیے، میرا تصور رہنا چاہیے، میرا خیال رہنا چاہیے. ارے ہم گناہگار ہیں صحیح، لیکن ایک گلاس پانی بھی پیتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کا دمکتا چمکتا ہوا چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. کھانا کھاؤ نبی کا دھیان رہے، سرکار ایسے کھاتے تھے. پانی پیو نبی کا تصور رہے، معاملات کرو نبی کا تصور رہے، گفتگو کرو نبی کا تصور رہے. دوستو اگر زندگی ایسی ہو جائے تو پھر اس زندگی کے کیا کہنے. تو کہیں کوشش کریں گے انشاءاللہ، کہیں کوشش کریں گے کہ ہم جئیں گے تو نبی کی یاد لے کر جئیں گے، نبی کا تصور لے کر جائیں گے. اور اگر ایسا ہو جائے نا تو سمجھ لینا کہ آپ کامیاب ہو گئے. دنیا بھی آپ کی رہے گی، آخرت بھی آپ کی رہے گی. میں زیادہ باتیں نہیں کہتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ آج جشن میلاد پاک مصطفیٰ کے اس مقدس متبرک اور مقبول جلسے میں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مقبول جلسے، کیونکہ اخلاص کی بنیاد پر جو بزم سجائی جاتی ہے، کوئی تمغہ یا انعام دے نہ دے، مصطفیٰ مدینے سے آ کر انعام دے کر جاتے ہیں. یہ آج کے جلسے کے جتنے والنٹرز ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حضور آپ کے انتظامات کو دیکھ رہے ہیں. حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں، کسی کی طرف سے تمغہ ملے نہ ملے، حشر کے میدان میں آپ کا یہ جلسہ آپ کی مغفرت کے لیے کام آئے گا، آپ کا جمع ہونا کام آئے گا. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے معاف کرے. وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب. اور میلاد منانے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں اللہ داخل فرمائے گا. اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا یہاں جتنے حاضرین ہیں تیرے نبی کے وفادار ہیں. ہم گناہگار صحیح مولا، لیکن تیرے نبی کے غدار نہیں، وفادار ہیں. بولے کہیں ہیں ہم حاضر ہیں پروردگار، اپنی خطاؤں کو لے کر حاضر ہیں، اپنی عصیاں کو لے کر حاضر ہیں، اپنی نافرمانیوں کو لے کر حاضر ہیں. لیکن مولا ہمارے ہاتھوں میں تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا دامن ہے. اے اللہ ہماری طرف نہ دیکھ، اس دامن کرم پر رحم فرما مولا، اس نسبتوں پر رحم فرما. اے باری تعالیٰ آج کی اس بزم کو نوجوانان انجن بولی، فلک نما، اطراف اکناف کے جتنے لوگوں نے سجایا ہے، اے باری تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرما. اے پروردگار دنیا مافیہ میں انہیں اجر عظیم عطا فرما. باری تعالیٰ یہاں جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ کہنے سننے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی خطا لفظ سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما. اے پاک پروردگار اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہاں جتنے مداحان رسول ہیں
جنہوں نے آقا و مولا علیہ السلام کی نعتیں گنگنائی ہیں، اے اللہ ان کی ان مدحت سرائیوں کو قبول فرما، ان کی حاضریوں کو قبول فرما، اور پروردگار جتنے یہاں پر حاضرین ہیں ان سب پر اپنا فضل اور کرم فرما، جب تک زندہ رکھ حبیب پاک علیہ السلام کا وفادار بنا کر جلا، آقا کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، میلاد پاک مصطفیٰ کے تقدس کا، اس کی حرمت کا، اس کی عظمت کا اور اس کے ادب کا ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اب میرے بعد انشاءاللہ آپ کا پسندیدہ گروپ رائٹ پہ ایٹ دا رائٹ ٹائم آ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، تو یہ فجر تک آپ کو آقا و مولا علیہ السلام کی نعتیں سنائیں گے، اور آپ کہیں انشاءاللہ سنیں گے۔ ایک رات حضور کے نام لکھ دیں، اس نبی کے نام لکھ دیں جس نے اپنی ساری راتیں آپ کے لیے دعائیں کر کر گزاری۔ پہ بیٹھے گے انشاءاللہ۔ میں بالخیر دعا گو ہوں اور قابل مبارکباد سمجھتا ہوں محترم المقام عبدالحق خان صاحب کو، المعروف احمد بھائی، حسین پٹیل صاحب، ان کے تمام رفقا کو میں دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ انہوں نے تیرے محبوب پاک علیہ السلام کی بزم سجائی ہے، مولا ان کی زندگیوں میں جشن ہی جشن کر دے، چراغاں ہی چراغاں کر دے، مولا جن لوگوں نے اس جشن میں دامے درمے قدم سخنے حصہ لیا ہے، مولا ایک کا 70 ہزار اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں، گناہوں کو معاف فرما، ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما، میلاد پاک مصطفیٰ کے صدقے اے باری تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جو ہم میں بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کا وفادار بنا کر جلا، تیرے نبی کی محبت عطا فرما، تیرے نبی کی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ موت کی سختیوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، دشواریوں سے بچا، کلفتوں سے بچا، عداوتوں سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا۔ اے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ پروردگار تیرے نبی پاک علیہ السلام کی امت مرحومہ پر